أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سب نبيا من الأنبياء فاقتلوه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، ایک مسلمان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت وہ سرمایہ حیات ہے، وہ دنیا میں جینے کا ایک ذریعہ ہے، آخرت میں نجات کی ایک سبیل ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کی معراج وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی حرمت پر اپنی زندگی کو قربان کر دینا ہے۔ ایک سچے مسلمان سے اسی چیز کی امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی آخری امید یہ ہو کہ میری زندگی، میری صلاحیتیں، میرے اوقات، میری جان، میرے خون کا آخری قطرہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے، ان کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے قربان ہو جائے، ان کے دفاع یا ان کی حرمت کی پاسداری کے لیے قربان ہو جائے۔ یہ ایک مومن کی آخری خواہش ہو سکتی ہے۔ وہ نبی کیوں نہ اتنا عظیم ہو، ان کی محبت کیوں نہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر گڑی ہوئی ہو، کیونکہ وہ نبی ہمارے لیے اتنا روئے ہیں جتنے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے نہیں روئے۔ اس نبی نے ان مقامات پر ہمارے لیے دعائیں کی ہیں جن مقامات پر پہنچ کر جتنا لمبا وقت اللہ کے نبی نے ہمارے لیے خرچ کیا ہے، ہمارے ماں باپ یا ہم اپنی اولاد کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ 5 گھنٹے تیز دھوپ عرب کی، یہاں کی نہیں، ہم خط استوا پر نہیں ہیں، ہم خط استوا سے ہٹے ہوئے ہیں، شمال کی جانب ہے، قطب شمالی کی جانب ہے، اور ہمارے جو علاقے ہیں وہ منطقہ معتدلہ کے اندر آتے ہیں، ہم معتدل علاقوں کے لوگ ہیں۔ تو آج کا دیکھ لیں دھوپ کا کیا عالم ہے، ہم دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عرب خط استوا پر ہے، خط استوا کی گرمی اور عرب کا خشک علاقہ، اب تو پھر بھی وہاں کچھ ہریالی نظر آنے لگ گئی ہے، باہر سے انہوں نے مٹی منگوا کر کچھ شجر کاری کی ہے، پودے درخت لگائے ہیں، سائے کے انتظام کیے ہیں اور پنکھے لگائے ہیں جن کے ساتھ پانی کی پھوار بھی لوگوں پر گرتی ہے۔ اس زمانے کو سوچیں جب ایسی کوئی بھی ترقی وہاں موجود نہیں تھی، کوئی سبز پتا وہاں نظر نہیں آتا تھا، سائے کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے نبی اس عرب کی گرمی کے اندر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بتائیں میں اپنی اولاد کے لیے ایسے دعا کر سکتا ہوں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نبی پر جان کیوں نہ قربان ہو جائے۔ اس نبی نے دنیا کو علم کی روشنی دی، انسان کو انسانیت سکھائی۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا اب تک موجود ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ مت ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں۔ ماننے والے امت اجابت میں ہیں، نہ ماننے والے امت دعوت میں ہیں۔
सब ही अल्लाह के नबी की उम्मत में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह पहली कौमें एक एक गुनाह की वजह से पूरी की पूरी कौम अज़ाब में हलाक हो गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने गलत तोलना शुरू किया, पूरी कौम बर्बाद हो गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने बदकारी शुरू की, पूरी कौम बर्बाद हो गई। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, कौम समूद होगी, कौम आद होगी, एक एक गुनाह की पादाश में पूरी उम्मत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत वो डूब गई। पिछली कौमों का कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो इस उम्मत में मौजूद नहीं, सारे गुनाह मौजूद हैं। कम तोलना भी मौजूद है, झूठ बोलना भी मौजूद है, बदकारी करना भी मौजूद है, बड़ों की नाफरमानी करना भी मौजूद है, नबियों की अहानत और गुस्ताखियाँ करना भी मौजूद है, नबियों की नाफरमानियाँ करना भी मौजूद है, अल्लाह की किताब को पसे पुश डालना भी मौजूद है। गर्ज़े के कोई ख़ता, कोई जुर्म, कोई गुस्ताखी ऐसी नहीं जो पहली कौमों ने की हो, इस कौम ने ना की हो, इस उम्मत में मौजूद ना हो। फिर भी ये उम्मत मौजूद है, दुनिया के अंदर बस रही है और अल्लाह के अज़ाब से अब तक हलाक नहीं हुई। ये ईसाइयों के ऊपर भी अल्लाह के नबी का एहसान है, हिंदुओं पर भी एहसान है, बुद्ध मत पर भी एहसान है, यहूदियों पर भी एहसान है कि अल्लाह के नबी ने अगर हाथ उठाकर अपने अल्लाह से मनवाया ना होता और इस उम्मत के लिए दुआएं ना की होती तो आज ये उम्मत रूए ज़मीन पर मौजूद ना होती, अज़ाब से हलाक हो चुकी होती, शक्लें बदल चुकी होती। एक एहसान नहीं है, एक एक एहसान नहीं है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहानों के लिए रहमत बनाया, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हैवानात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी ने जहाँ इंसानियत के अहकामात सिखाए, हुकूक बताए। आप देखें कि ग़ुलामियत का दौर था, इस्लाम के अंदर कोई भी बड़ा गुनाह हो तो उसके कफ़ारे का तरीक़ा क्या था? तहरीर व रक़बा। आप कुरान में पढ़ेंगे, जा बजा ये जुमला मौजूद होगा, तहरीर व रक़बा, तहरीर व रक़बा। कोई कसम खा ले तो कफ़ारा तहरीर व रक़बा, कोई रोज़ा तोड़ ले तो कफ़ारा तहरीर व रक़बा, कोई कत्ल कर दे तो कफ़ारा तहरीर व रक़बा। ये क्या चीज़ है? रक़बा गर्दन को कहते हैं, गर्दन से मुराद पूरा इंसान है। यानी तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा ये है कि ग़ुलाम ख़रीदो और उसको आज़ाद कर दो। ये गलत तसव्वुर है दुनिया में कि इस्लाम ने ग़ुलामियत सिखाई। ग़ुलामियत इस्लाम ने नहीं दी, ग़ुलामियत इस्लाम से पहले मौजूद थी। लोग ग़ुलाम बनाया करते थे, लोग काफ़िलों को लूटते थे, ख़जाने ले लेते थे और उनके लोगों को पकड़कर, बच्चों को पकड़कर, औरतों को पकड़कर, मर्दों को पकड़कर बाज़ारों में बेच दिया करते थे। ग़ुलामी का तसव्वुर इस्लाम से पहले था। इस्लाम ने ग़ुलामियत का तसव्वुर नहीं दिया, इस्लाम ने ग़ुलामों के अहकामात और हुकूक बताएं। इस्लाम ने हर बड़े गुनाह के कफ़ारे के तौर पर ग़ुलाम आज़ाद करना रखा। इस्लाम ने कहा कि जो आका ख़ुद खाता है अपने ग़ुलाम को खिलाए, जो ख़ुद पहनता है अपने ग़ुलाम को पहनाए, उसके हुकूक का ख्याल करे। इस्लाम ने ग़ुलामियत नहीं सिखाई, इस्लाम ने ग़ुलामियत को ख़त्म किया। लिहाजा आप सहाबा किराम के वाक़यात देखेंगे, बाद में अज़वाज मुतहरात को देखेंगे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहरात और सहाबा किराम वो सैकड़ों ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद कर रहे थे। इसी तरह इस्लाम से पहले औरत का क्या मकाम था, औरत की क्या हैसियत थी? औरत को माँ का दर्जा किसने दिया? माँ के पाँव तले जन्नत। सहाबी रसूल आकर कहते हैं, या रसूलल्लाह मुझ पर किसका हक? फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा, या रसूलल्लाह उसके बाद किसका हक? फरमाया फिर तेरी माँ का। फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फिर किसका हक? फरमाया फिर तेरी माँ का। फिर पूछे, या रसूलल्लाह फिर किसका हक? फरमाया अब तेरे बाप का। गोया कि अगर औलाद अपने ऊपर आने वाली वालिदैन की ज़िम्मेदारियों को तकसीम करें तो 3 हिस्से माँ की तरफ जाते हैं और 1 हिस्सा
باپ کی طرف جاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک نوجوان اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر طواف کرواتا ہے، گرمی کی شدت کے باوجود، راستے ناہموار ہوتے تھے، اس سب کے باوجود جب وہ یہ طواف کروا لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، کہ امیر المومنین کیا میں نے ماں کے حقوق ادا کر دیے؟ فرمایا ماں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس نے تجھے اپنی کوکھ میں رکھتے ہوئے ایک سانس لیا تھا، تو اس سانس کا بدلہ بھی نہ دے سکا، ماں کے حق کو ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ فضائل کس نے دیے؟ یہ حقوق کس نے بتلائے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کہے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی کی، ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صحابہ کو کہ میرے ایک غلام ہیں مجھ پر ایمان لانے والے، اویس نام ہے، قرن قبیلے کے ہیں، یمن کے ہوں گے، جب وہ یہاں آئیں میں موجود نہ ہوں تو تم ان کے پاس جانا اور ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ فضائل، یہ حقوق اللہ کے نبی نے دیے۔ انسانیت کہاں تھی؟ انسانیت جہالت کے گڑھوں میں تھی۔ وہ انسانیت سے گر چکی تھی، ایک دوسرے کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ عرب قبائل میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، ان کا بس وتیرہ یہی تھا کہ پکڑ لو، مار دو، لوٹ لو، یہ سیاست چلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جماعت بنایا، ان کو رہبر و رہنما بنایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی جس نے عربوں کو ذلت کی پستی سے اٹھا کر آسمان کے ستارے بنایا۔ انسانیت کو علم کی روشنی دی، انسانیت کو حقوق سکھائے، انسانیت کو جینا سکھایا، جنگوں کے حقوق بتائے۔ فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ حملہ کرو، ان کی عورتوں کو نہ مارو، ان کے بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہ کہو، ان کے درختوں کو نہ کاٹو، ان کے گھروں کو نہ گراؤ، جو تم سے لڑنے کے لیے نہ آئے اس سے کچھ نہ کرو، اس سے تعرض نہ کرو، صرف ان کے جو محاربین ہوں گے، لڑنے والے ہوں گے، ان کو قتل کرو، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرو۔ جنگوں کے حقوق کس نے سکھائے؟ آج یورپ بات کرتا ہے حقوق کی اور بم بناتا ہے ایسے جو پوری بستیوں کو، پورے شہروں کو اور پورے علاقوں کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام کہتا ہے کہ صرف اس کو مارو جس کا قصور ہے، اس کو پکڑو، اور اس کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے بھی پہلے کچھ سٹیپس رکھے ہیں۔ پہلے دعوت دو، دعوت پر آ جائے تو اچھی بات ہے، ان کو کہو تم ہمارے بھائی ہو، تمہارے حقوق وہ ہیں جو ہمارے ہیں، اور تمہیں ہم وہ عزت دیں گے جو اپنوں کو عزت دیتے ہیں۔ اگر نہ مانے تو ان کو جزیے پر لاؤ، اور جزیوں والوں کے بھی، ذمیوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک عام مسلمان کے حقوق۔ چند چیزوں میں فرق ہے، بقیہ ذمیوں کے بھی حقوق ہیں۔ ذمے سے مراد کسی بھی اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم، ہمارے ملک پاکستان میں رہنے والے عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، اسلام ان کو تحفظ دیتا ہے کہ تم اپنی عبادت گاہیں بناؤ، ان میں اپنے طریقے سے عبادت کرو، تمہیں بھی ملکی شہریت حاصل ہوگی، تمہیں بھی عدالتی نظام میں تحفظ ملے گا، تمہیں بھی حقوق ملیں گے۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے ملک پاکستان میں۔ جنگوں کے حقوق بتلائے، کس نے بتلائے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت ہے، جنہوں نے حیوانات کے حقوق سکھائے۔ ایک اونٹ روتا ہوا آیا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تم اس کی خوراک اور دانے پانی کا انتظام نہیں کرتے اور اس کی
جو طاقت ہے اس سے زیادہ اس پر بوجھ لاتے ہو، ایسا مت کرو۔ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو۔ اگر تم نے ذبح کرنا ہے تو چھری کو تیز کرو، اس کو راحت پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جب اس کی 4 رگیں کٹ جائے مزید اس کی گردن میں چھری مت چلاؤ۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال اتارو، اس سے پہلے نہ اتارو، اس کو زیادہ تکلیف نہ دو۔ اور یہاں تک فرمایا اگر کوئی کسی پرندے کو، کسی جانور کو شکار کر کے کھانا نہیں چاہتا تو محض نشانے کے طور پر، محض اپنی خوش طبعی کے لیے اس پر نشانے مت لگاؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ حقوق کس نے بیان کی؟ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور جہان میں صرف انسانوں کا جہان نہیں، حیوانات کا بھی جہان ہے، حیوانات کے اندر سے ہر جنس کا الگ جہان ہے۔ اللہ کے نبی کی تو اتنی برکتیں ہیں کہ یہ تو دنیاوی ہم دیکھ رہے ہیں نا برکتیں، دعائیں، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے امت موجود ہے، باقی ہے۔ یہ قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام کی برکتیں ظاہر ہونی ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو مجرمین ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ان کے چہروں کے رنگ بدل جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی، اور ان کو ان کے گردنوں کے اندر توق ڈال دیے جائیں گے، فرشتے ان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جائیں گے۔ یہ گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، پہلی امتوں کے یہ نافرمان لوگ ہوں گے، لیکن اس امت کے بھی تو نافرمان ہوں گے، اس امت کے بھی تو ظالم ہوں گے۔ ان کے چہرے سیاہ نہیں پڑیں گے، ان کی آنکھیں نیلی نہیں ہوں گی، ان کی گردنوں میں توق نہیں ہوگا، تو دوسرے مجرم ان مجرموں سے کہیں گے کیا بات ہے، جہنمی تو تم بھی ہو، تمہارے چہرے سیاہ نہیں پڑے، تمہاری آنکھیں نیلی نہیں ہوئی، تمہاری گردنوں میں توق نہیں پڑے، فرق کی کیا وجہ؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم اشقیاء تو ہیں، ہم بدبخت تو ہیں، ہم جہنمی تو ہیں، لیکن ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ان کی امت میں ہونے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو سیاہ نہیں کیا، آنکھوں کو نیلا نہیں کیا، ہماری گردنوں میں توق نہیں ڈالے۔ اللہ کے بندو، جس نبی کے امتی مجرم ہو کر، جہنمی ہو کر، اشقیاء اور بدبخت ہو کر ان کے اوپر اتنا کرم ہوگا تو اس امت کے جو صلحاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس نبی کی برکتیں ہیں، اس نبی کا احسان ہے انسانیت پر۔ وہ نبی نہ ہوتے انسانیت کو جینا نہ آتا، انسانیت کے اندر شعور بیدار نہ ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ اہم ترین ہے، اپنی جانوں سے زیادہ محبوب تر ہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر اپنے سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار کرو گے تو تمہارا ایمان قبول کروں گا، ورنہ تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ عرض کی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی اپنی جان سے زیادہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سن لے، جب تک مجھ سے پیار اپنی جان سے زیادہ نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اچھا اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الآن اے یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اس سے پہلے ناقص تھا۔ اتنا پیار کرنا اپنے سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنے مال و اسباب سے بھی بڑھ کر، تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان ہی بڑی بنائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا میرے حبیب
ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ علماء لکھتے ہیں کیسے بلند کیا؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ جہاں بھی اپنا تذکرہ کیا، اپنے حبیب کا تذکرہ کیا۔ قرآن میں جہاں کہا اطیعوا اللہ، وہاں کا اطیعوا الرسول۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب تک یہ کلمات نہ کہے اذان مکمل نہیں۔ جب مؤذن اقامت کہتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب کا نام لیتا ہے۔ جب مصلی نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کے حبیب پر درود بھیجتا ہے، گویا کہ کوئی بھی مرحلہ مسلمان کے اوپر ایسا نہیں گزرتا حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم دار اسلام میں داخل ہونا چاہے، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب کا نام نہ جوڑے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس نبی کا ذکر بلند، اس نبی کی شان بلند، اس نبی کی گستاخی کسی صورت میں برداشت نہیں کی۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کو سب و شتم کرے، گالی دے، گستاخی کرے، بدتمیزی کرے، اس کو قتل کر دو۔ صاف واضح حکم۔ فتح مکہ ہوا، مشہور واقعہ ہے۔ مکہ والوں نے کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا، قتل کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی، اور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں اور بار بار بیت اللہ کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے گھر، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مجبور ہو کر ہجرت کی، اپنے گلی محلے کو، اپنے علاقے کو چھوڑنا کتنی بڑی قربانی ہے۔ قربان جائیں ان صحابہ پر بھی جنہوں نے انصار مدینہ کا لقب حاصل کیا اور پھر مہمانی کا حق ادا کیا۔ جب آپ علیہ السلام فاتحانہ طور پر 8 ہجری میں مکہ مکرمہ داخل ہوئے، اب موقع تھا بدلہ لینے کا جانی دشمنوں سے۔ آپ نبی کا حوصلہ دیکھیں کہ ایک صحابی نے یوں کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج قتل و غارت گری کا دن ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا، فرمایا یوں نہ کہو، یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کھانے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن۔ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ تھوڑی سینے کو لگ رہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا جو فلاں 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 سردار کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، ان کو عزت دی نا، ان لوگوں کو عزت دی جو جانی دشمن تھے۔ پھر فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جو اسلحہ پھینک دے اس کو بھی امان ہے۔ عام معافی کا اعلان، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد۔ لیکن اس موقع پر بھی فرمایا 4 مرد اور 2 عورتیں، کوئی معافی نہیں ہے۔ گستاخ تھے، بدتمیز تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 4 مرد اور 2 عورتیں تمہیں بیت اللہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے مل جائیں تو ان کو قتل کرو۔ لہذا عبداللہ بن خطل وہ پردے غلاف کے پیچھے چھپا ہوا تھا، صحابہ نے اس کو وہاں سے پکڑ کر لا کر قتل کیا۔ معافی ہو سکتی ہے بعض جرموں کی، لیکن یہ جرم ایسا تھا کہ جس کی معافی نہیں۔ بعض ایسے بھی تھے جو حضرت اکرمہ وہ اس وقت وہاں سے چلے گئے تھے، بعد میں آ کر وہ پاؤں میں گر گئے، معافی مانگ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ لیکن یہ معافی اللہ کے نبی خود دے سکتے تھے، ہم نہیں دے سکتے۔
ہمیں اجازت نہیں، لہذا وہ سارے تفصیل سے میں واقعات ذکر کروں اس کا وقت نہیں ہے، بس ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ابو لہب کے بیٹا تھا لہب، جس کے نام سے کنیت تھی ابو لہب۔ تو جہاں ابو لہب بدتمیز تھا وہیں لہب بھی گستاخ تھا۔ تو یہ سفر پہ جانے لگا، اس نے کہا کہ سفر پہ تو جانے لگا ہوں، پہلے تھوڑی بدتمیزی کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں۔ لہذا وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گستاخانہ جملے بولنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، پتہ نہیں کتنی دفعہ بدتمیزی کی ہوگی، کتنی دفعہ بکواسات کی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے برداشت کیا۔ اب موقع آ گیا تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ لہب گھر آیا، اپنے ابا کو بتانے لگا یوں کر کے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے۔ ابو لہب کہنے لگا بیٹا مجھے خطرہ ہے، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی، ایسے ظالم تھے، اتنا سمجھتے تھے، اتنی بات تو مانتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے دلوں سے تالے نہیں کھلتے تھے، ان کے دلوں کے اوپر سے زنگ کیوں نہیں ہٹتے تھے۔ تو بہرحال کہنے لگا بیٹا مجھے تیرے اوپر خطرہ ہے۔ خیر یہ سفر تجارت میں گئے، شام کے علاقے میں داخل ہوئے اور وہاں رات کو پڑاؤ کرنے لگے۔ تو ابو لہب نے اپنے قافلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا یہ بیٹا میرا سہارا ہے، میرے تم پر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بیٹے کی حفاظت کرو۔ سارے قافلے والوں نے اپنا سامان جمع کیا، اس کے اوپر لہب کو لٹایا اور خود اس سامان کے چاروں طرف بکھر کر لیٹ گئے تاکہ کوئی چیز ان تک پہنچنے نہ پائے۔ رات ابھی تاری ہی ہوئی تھی، ان کی آنکھ ہی لگی تھی، اللہ نے ایک شیر بھیجا، وہ شیر سب کے منہ سونگتا رہا، اپنا شکار تلاش کرتا رہا، اور پھر اس نے چھلانگ لگا کر جہاں اس کو اوپر لٹایا ہوا تھا وہاں گیا، اس کے منہ کو سونگا تو اپنا شکار پا لیا، اور اس کو وہاں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہاں سے واپس آیا۔ جب وہ اٹھے ابو لہب نے کہا ہائے میں لٹ گیا، مجھے تو پہلے ہی خطرہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور یہ مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ عیسائی ہو گئے، تو انہوں نے اپنے یہاں کوئی پروگرام رکھا، تو عیسائی پادریوں میں سے ایک پادری، اس نے موقع غنیمت جانا، لوگ اکٹھے تھے، مغل بادشاہ کا دربار تھا، تو اس نے تقریر کرنا شروع کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا شروع کر دی۔ تو وہاں کوئی دربار میں ہی کوئی شکاری کتا بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا۔ وہ شکاری کتے نے اپنی رسی توڑائی اور اس گستاخ کے ساتھ چپک گیا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے کھینچ کھونچ کے اس کتے کو الگ کیا اور پھر لے جا کر باندھا۔ تو بقیہ جو وہاں عیسائی موجود تھے انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے جس کی پاداش میں کتے نے تم پر حملہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بڑا غیور کتا ہے، میں گفتگو کرتے ہوئے اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، شاید اس کو یہ برداشت نہیں ہوا اور پھر اس نے گستاخی کی۔ تو پھر دوبارہ کتے نے رسی توڑوائی اور اس پادری کے ساتھ لٹک گیا، اس کی گردن کو دبوچ لیا، اس وقت تک جدا نہیں ہوا جب تک کہ وہ مردار نہیں ہوگی۔ اس موقع پر 40,000 عیسائی مسلمان ہوئے۔ تو اس لیے ہم بھی یہ جذبات رکھتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کیا کہ ایمان والے کا، ادنا مومن کا جذبہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ میری جان، میری زندگی، میری صلاحیتیں اور میرے خون کا آخری قطرہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے دفاع میں، آپ کی حرمت پر قربان ہو جائے تو یہ میں نے اپنی زندگی کی معراج کو پایا۔ اس لیے یہ دنیا کے اندر گستاخیاں کرنے والے وہ یہ سن لیں، ہم مسلمانوں کا جذبہ جیسے اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود تھے، آج بھی ہمارا ایمان اسی طرح ہے۔
ہمارے دلوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح راج کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے۔ ہم ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسی طریقے سے بھی قربان نہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارے ملک کے اندر یہ قانون ہے، اور اس قانون کے دفاع کے لیے بھی ہم اپنی ساری صلاحیتیں لگائیں گے، اور جو بھی ہمیں جب یہ گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے، تب علم الدین جیسے مجاہدین اور اپنے نبی پر جان قربان کرنے والے وہ آتے رہیں گے، اور ایسے گستاخوں کو جہنم رسید کرتے رہیں۔ تو آپ سب کا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، یہ جذبہ ہے، تو گستاخ رسول کی کیا سزا؟ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہی ہمارا فیصلہ ہے، کل بھی یہی فیصلہ تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی فیصلہ تھا، تابعین ائمہ دین کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ آج ہم کمزور امتی ہیں، ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔